السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں پاکستان میں 6 تاریخ سے 10 تاریخ تک ہیومنس رائٹ کے حوالے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے ہیومنس رائٹ ویک۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی پاکستان کے اندر ہیومنس رائٹ والے کہاں ہیں؟ ہمیں تو صرف سوتے ہوئے نظر آتے ہیں اداروں کے اندر، اور اگر ہوتے بھی تو جو سیالکوٹ میں ہوا وہ بھی سب نے دیکھ لیا۔ جو ہماری عوام ہے، جو غریب عوام چکیوں میں پس رہی ہے، یہاں تک کہ بیماریوں کے لیے علاج کے لیے وہ مر جاتے ہیں لیکن ہیومنس رائٹ نہیں پہنچتا۔ یہ حقوق دلوا رہے ہیں ہیومنس رائٹ والے عوام کو۔ اداروں کی اگر بات کی جائے تو ہیومنس رائٹ اس وقت کہاں مر جاتا ہے جب اداروں کے اندر کسی کو مرغا بنایا جا رہا ہوتا ہے، کسی کو تھپڑ مارے جا رہے ہوتے ہیں، صرف چند روز کے لیے فیکٹریاں سیل ہوتی ہیں، اس کے بعد کوئی کارروائی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کیس جل سڑ گئے لیکن کوئی بھی ادارے پوچھنے والے نہیں ہیں۔ اور اگر ہیومنس رائٹ کی بات کی جائے تو کشمیر کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہاں ہیومنس رائٹ مر جاتا ہے۔ فلسطین کے اندر جو اسرائیل ظلم ڈھا رہا ہے مسلمانوں کے اوپر تب بھی ہیومنس رائٹ مر جاتا ہے۔ انڈیا کے اندر، روغانیہ کے اندر، جہاں جہاں دنیا میں مسلمانوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے تو ہیومنس رائٹ مر جاتا ہے، سانس بھی نہیں نکالتا، کیونکہ یہ متحد ہے کس کے؟ اسرائیل کے، اور یہ ادارے بنائے ہوئے اسرائیل کے۔ امریکہ صرف برائے نام ہے، حکومت صرف اور صرف روڈس چائلڈ فیملی کی ہی چلتی ہے۔ اور یہ روڈس چائلڈ جو فیملی ہے اس کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں، اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان کے اندر اگر قانون چلتا ہے تو صرف ان کا چلتا ہے، وہ صرف اسرائیلی ہیں، یعنی یہودی روڈس چائلڈ فیملی، اور اس کو حکم نامہ وہی دیتے ہیں۔ امریکہ چاہے پھر ہمیں دے، پاکستان کو دے، ہماری گورنمنٹ کو دے یا کسی کو بھی دے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ حکم نامے، یہ باتیں کرنے والے لوگ روڈس چائلڈ فیملی ہے۔ اور اس کے متعلق میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، آپ کے ملک یعنی پاکستان کی صرف بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ فوڈ سپلائی، منی کنٹرول، میڈیا کنٹرول، یہ سارے سسٹم جو ہیں یہ سارے کے سارے روڈس چائلڈ فیملی ہی کنٹرول کرتی ہے۔ IMF، فیڈرل ریزرو بینکنگ، ورلڈ بینکنگ آف انگلینڈ، یہ سب کی سب روڈس چائلڈ فیملی کی متحد ہیں اور اس کے غلام ہیں، اور اس کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور جو 1917 کے اندر روڈس چائلڈ فیملی کو لیٹر لکھا گیا تھا بیت المقدس کے حوالے سے، اور 1973 کے اندر وہ امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا ان لوگوں نے کہ بیت المقدس یعنی اسرائیلیوں کا ہے، اور انہوں نے کر کے دکھایا اور اس کے اوپر قبضہ کر کے دکھایا مسلمانوں سے چھین کر۔ سلطنت عثمانیہ اگر ختم کر دی گئی تو وہ بھی اس لیے کی گئی، ورلڈ وار 1 اگر چھیڑی گئی تو وہ بھی اس لیے چھیڑی گئی کہ صرف دکھانا تھا دنیا کو یہودی صرف ایک پری پلانڈ ایشو تھا، اصل میں اس کے پیچھے زائنسٹ تھے۔ یہ روڈس چائلڈ فیملی زائنسٹ ہے، اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ یہودی ہیں، یہ یہودی بھی نہیں ہیں، یہ فرعون کے ماننے والے ہیں، یہ دجال کے ماننے والے ہیں۔ آپ یہ اپنے ذہنوں میں سے نکال دو کہ پاکستان کے حالات اگر بدلیں گے، جب تک ہم سود کا نظام ختم نہیں کر سکتے تب تک یہ نظام کچھ بھی سیٹ نہیں ہو سکتا۔ ہیومنس رائٹ بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک ہم لوگ اپنے ملک میں سے یہ جتنے قانون بنائے ہوئے ان کے یہودیوں کے ہیں یا USA کے ہیں یا ان کی غلامی ہم نہیں چھوڑتے، تب تک اس ملک پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ میری ان باتوں کو کڑوا بھی مانا جائے گا، برا بھلا بھی کہا جائے گا، یا مجھے غلط بھی کہا جا سکتا ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو حالات یہ سارے ہیں وہ اس لیے ہیں۔ آپ یقین جانیں کچھ لوگ پاکستان کے اندر ایسے بھی موجود ہیں کہ اگر آپ ان سے بات کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کو ریٹن میں جواب یہ دیتے ہیں زیادہ باتیں نہیں کریں۔ وہ جو زیادہ باتیں نہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے من کے اندر کھوٹ ہے، ان کا باپ پیسہ ہے، ان کا خدا پیسہ ہے، نعوذ باللہ، ان کا سب کچھ وہی ہے جو ہم لوگ نہیں سمجھتے۔ غریب کا خون چوس کے ان لوگوں نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ آج اگر ہیومنس رائٹ کی بات کی جائے تو کسی ادارے میں
چلیں جی، ہیومنس رائٹ کیا کر رہا ہے؟ ہیومنس رائٹ غریبوں کا کیا خیال رکھتا ہے؟ اگر خیال رکھتا ہے تو ہیومنس رائٹ کے پاس جو فنڈنگ آتی ہے تو غریبوں کو دینی چاہیے. اگر وہ آتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں دیتے ہیں، تو ہمیں تو نہیں لگتا کہ آپ دیتے ہیں. غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر تر ہوتا جا رہا ہے. لیکن یہاں پہ ملک کے اندر، پاکستان کے اندر تباہی اور بربادی ہی لگی ہوئی ہے. لاسٹ ٹائم میں نیوز سن رہا تھا تو اس کے اوپر میں نے یہ بات سنی تھی، آغا خان سے عدالت نے ریکارڈ مانگ لیا کہ بھائی آپ ہمیں یہ ریکارڈ جمع کروائیں کہ آپ نے کتنے غریبوں کا علاج کیا مفت. اس کے بعد آپ دیکھ لیں ہماری نیوز چینل کے اوپر یہ رپورٹنگ آنا بند ہو گئی. اس کے متعلق ایک بھی نیوز نہیں آئی. وہ صرف چاہے لیاقت نیشنل ہو، چاہے یہ ہو، یا آغا خان ہو، یا XYZ، یہ کوئی بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ کسی اور کے غلام ہیں، یہ کسی اور کے حکم سے چلتے ہیں. ہمارے پاکستان کے اندر یہ لوگ صرف اس لیے گھوم رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ مافیاز جو ہمارے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یقین جانیں یہ بھی ان کے نوکر ہیں، یہ ان کی بات ماننے والے ہیں. یہ غریب کو اور برا دیکھنا چاہتے ہیں، اور برے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی کرنسی گرانا چاہتے ہیں. پاکستان کو دیکھیے، ایک چیز یاد رکھیے گا، جتنی ہماری کرنسی گرتی چلی جائے گی مہنگائی اتنی بڑھتی چلی جائے گی. اور یہ جو ملک کے اندر ہیومنس رائٹ اگر دیکھا جائے تو ہیومنس رائٹ کو لوگوں کو روزگار دینا چاہیے، تو روزگار تو کوئی بھی نہیں دے رہا. لوگ خودکشی کر رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں. اتنے مشکل حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ یہاں غریب کا جینا حرام ہو چکا ہے. اور دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے اس طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی اپنے حالات سے باہر نہیں نکل سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا، صرف اس لیے کہ ہم لوگ پھنس چکے ہیں ذہنی ٹارچر کر کر کے معیشت. اصل میں معاملہ جو ہے نا، آپ یہ یاد رکھیے گا کہ روزگار اگر نہیں ہوگا تو اس سے پریشانیاں پیدا ہوں گی، اور ان پریشانیوں کا جو ری ایکشن ہے کبھی کسی صورت پھٹے گا، کہ کبھی کسی صورت پھٹے گا، کبھی بچوں پہ پھٹے گا، کبھی اپنے اوپر پھٹے گا، کبھی کسی اور پہ برہم ہو کے، اور یا ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں گے کسی کے اوپر. اپنا غصہ، کیونکہ وہ ہم غصہ غلط طریقے سے نکال رہے ہیں. جس چیز کا مسئلہ ہے ہم اس کو پکڑنا نہیں چاہ رہے. ہماری عوام اتنی جاہل ہے. اگر آپ دیکھیں کہ میں ویڈیوز بناتا ہوں، نالج لوگوں کو پرووائڈ کر رہا ہوں، یا کوئی چیزیں بتا رہا ہوتا ہوں، تو اس کو سنتے نہیں ہیں. وہ انہیں صرف یہ لگتا ہے کہ میں صرف ایک بکواس ہی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں بکواس ہی کر رہا ہوں، لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا ہماری باتوں کی کوئی اہمیت نہیں اس وقت میں، لیکن آنے والے وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا ہے. مسلمان کو اگر جگانا ہے تو انہیں بیدار کرنا ہوگا کہ اٹھو، تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور واپس وہی حکومت دنیا کے اوپر کرنی ہوگی جس طریقے سے پہلے سے تھی. یہ جتنی حکومتیں مسلمانوں کی گرائی گئی ہیں، یہ ساری کی ساری انہی کی طرف سے گرائی گئی، کیونکہ وہ اپنا قانون نافذ کرنا چاہتے تھے، وہ دنیا کے اوپر حکومت کرنا چاہتے تھے. اور یہ ایسے سب کچھ نہیں ہوا. ان لوگوں نے بہت عرصے سے یہ سب کچھ کر رکھا تھا، طے کر رکھا تھا. آہستہ 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 سب کچھ کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ اب اتنا برا حال ہو چکا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ایران کی کرنسی کے ساتھ کیا ہوا، افغانستان کی کرنسی کے ساتھ کیا ہوا. اب پاکستان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان پوری دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے. پاکستان کی عوام تو کچھ سننا جاننا نہیں چاہتی، بس انہیں جس طرف پھیر دیا جائے وہ اسی رخ میں چلتی ہے. اور اگر چاہے اس کے سامنے کوئی انسان بھی آ جائے تو اسے سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ. یہ ایسی قوم ہے. ہمیں جاگنا بھی ہوگا، ہمیں سوچنا بھی ہوگا. اور اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں صرف کورس نہیں پڑھنے ہوں گے، ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہوگی. ہمیں خود پڑھنا ہوگا، جو نہیں پڑھایا جاتا ہمیں پڑھنا ہوگا، ہمیں جاننا ہوگا. تب جا کے ہم یہ سسٹم سمجھیں گے اور اس ملک کے لیے کچھ کریں گے. اور نئی جنریشن کے لیے تو میں یہ بتا دوں کہ آپ لوگ سیلف اسٹڈی ضرور کریں، چاہے کسی ٹاپک پہ کریں، چاہے کسی چیز پہ کریں. اور بالخصوص اس سود اور سودی نظام کو تباہ و برباد کیا جائے کسی طریقے سے. اور انشاءاللہ یہ مسلمان
ایک دن اس سود کے نظام کو تباہ و برباد کریں گے، اور یہ جو سود لینے والے لوگ ہیں، جو ان لوگوں نے جو نظام کھڑا کیا ہے، یہ ایک روز برباد ہو کے رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کا قانون جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ بھی غلبہ حاصل کرے گا۔ بے شک مسلمان دنیا پہ غالب آئیں گے، یہ چاہے بات کوئی مانے یا نہ مانے، اسرائیلی، یہودی یا بت پرست کوئی بھی ہو۔ جہاں تک یہ میری ویڈیو جاتی ہے، چاہے کوئی ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، یہ یاد رکھیے گا، مسلمان ایک بار دنیا کے اوپر غالب ضرور آئے جائیں گے، اور وہ اتنی شدت سے آئیں گے کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس کے لیے ہمیں تعلیم بھی چاہیے، ہمیں طاقت بھی چاہیے، اور جب تک ہمارے پاس تعلیم جیسی طاقت نہیں ہے تو ہم لوگ بالکل فیل ہیں۔ آج ہمارا ٹرینڈ جو چل رہا ہے اس کو چھوڑ دیں، خدا را اپنی دنیا کی طرف، اپنی آخرت کی طرف سوچ لیں۔ دنیا وہ ہے جو اس وقت چل رہا ہے۔ دیکھیں، چائنا آج سے پہلے پرانی بات اگر کی جائے تو یہ نشائی ملک تھا، یعنی نشہ کرتا تھا صرف اور صرف۔ آخر اس نے اتنی ترقی کیسے کر لی؟ اس نے یہ سب کچھ کیسے بدلا؟ تو پاکستان کو بھی بدلا جا سکتا ہے۔ آپ یہ یاد رکھیے گا، چاہے آپ ایک سگریٹ پی رہے ہیں تو آپ یہودیوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، آپ ایک نسوار کھا رہے ہیں، آپ ایک ڈرگس لے رہے ہیں، آپ کوئی بھی چیز ایسی کر رہے ہیں تو وہ ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ہم اس سسٹم کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے، اور اگر آپ کے پاس 5000 ہے، مثال کے طور پہ آپ 5000 کے خالی اسموکنگ کرتے ہیں، سگریٹ پی جاتے ہیں، اگر اس 5000 سے کسی غریب بچے کو نالج دی جائے، ایجوکیشن دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، اور اس کے ذہن کے اندر تعلیم بیٹھے گی، اور اس سسٹم کو ہم بدل بھی سکتے ہیں۔ باقی ہیومنس رائٹ کی اگر بات کی جائے، ہیومنس رائٹ کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ پاکستان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، باہر کی میں کچھ نہیں جانتا، لیکن پاکستان کے اندر کوئی ہیومنس رائٹ نہیں ہے۔ کسی کے کہنے پہ نہیں چلیں، کسی کی بات نہ بلا وجہ نہ مانیں، بلکہ حق اور سچ کو پہچانیں، حلال اور حرام کو پہچانیں۔ یہ ہمارا اصل مقصد ہے۔ ہیومنس رائٹ کے سہارے آج تک کسی کو انصاف نہیں ملا۔ ہاں، ایک اور بھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ کسی عقل مند انسان نے یہ کہا ہے کہ قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس کے اندر چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے تو پھنس جاتے ہیں، لیکن بڑے جانور اسے پھاڑ کے باہر نکل جاتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم، آپ اور جو غریب طبقہ ہے، مڈل طبقہ ہے، آپ اور میں صرف کیڑے مکوڑے ہیں، باقی یہ سارے جو ہیں بڑے جانور ہیں جو کسی بھی جال سے نکلے جا سکتے ہیں۔ ہیومنس رائٹ کی اگر میں بات اور کروں تو میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ آپ نے لاسٹ ٹائم میری ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جسٹس فار نور کے حوالے سے، نور مقدم کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کا قتل کیا گیا بے دردی کے ساتھ۔ اب مسٹر ظاہر جعفر کو ذہنی مریض قرار دیا گیا ہے ڈاکٹروں کی طرف سے، وکلا کی طرف سے، کہ وہ ذہنی مریض ہے۔ یہ کیس میں سے نکلنے کے لیے ایک راستہ ہے، اس کو یاد رکھیے گا، اور اس کو مکھی کی طرح دودھ میں سے نکال کے سائڈ پہ کر دیا جائے گا۔ اور اگر یہ باہر چلا جاتا ہے علاج کے لیے، یعنی USA، تو یقین کریں یہ واپس بھی نہیں آئے گا، اور وہاں جا کے بس جائے گا، اور کوئی قانون اسے سزا نہیں دے سکتا وہاں پہ۔ پاکستان میں جب تک ہے سزا بھی ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پہ اس کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پیسے کا پاور ہے، اسی لیے ذہنی مریض اس لیے بن گیا ہے، پیسے کا پاور ہے، کیونکہ اس کیس میں سے کسی نہ کسی سے طریقے سے اسے نکالنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ کوئی ذہنی مریض نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پھانسی پہ چڑھاؤ، سزا دو اور انصاف کرو۔ اس ملک کے ساتھ اگر آج انصاف ہوگا تو ظاہری سی بات ہے کل کسی غریب کے ساتھ بھی انصاف ہوگا۔ اپنے ایمان کا، اپنے ضمیر کا سودا نہ کریں، چاہے آپ جو مرضی کر لیں، کروڑوں اربوں روپیہ کما لیں، یقین جانیں کہ یہ پیسہ کسی کام نہیں آنے والا۔ ذلیل اور رسوا جس طریقے سے آپ ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتے رہیں گے۔ اگر ضمیر کا سودا کرنا ہے تو سچائی کا سودا کریں، غلط کا سودا نہ کریں۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔